بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس جنت میں جو حوریں گھومتی پھرتی شوخیاں کرتی اور ہنستی کھیلتی نظر آتی تھیں وہ اس زمین کی لڑکیاں لگتی ہی نہیں تھیں۔ اصل بات جو مورخوں نے لکھی ہے وہ یہ تھی کہ جسے اس جنت میں داخل کیا جاتا تھا اسے پہلے تھوڑی سی حشیش پلا دی جاتی تھی، اور بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اس کے علاوہ ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی تھی جو حسن بن صباح کی دریافت تھی، اسے کسی کیمیائی عمل سے گزار کر نشہ آور بنا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جنت میں کئی جگہوں پر اس جڑی بوٹی کو کاشت کر دیا گیا تھا جس کا اثر یہ تھا کہ اس کی خوشبو بھی نشہ طاری کر دیتی تھی۔ اس کے علاوہ اس جڑی بوٹی کا نشہ بھی پلا دیا جاتا تھا۔ اس کا اثر کچھ ایسا تھا کہ انتہائی بھدی اور بدنما چیزیں بھی بڑی ہی دلکش اور خوشنما لگتی تھیں۔ اپنی جانیں ہنستے کھیلتے ہوئے قربان کرنے والے فدائی اسی جنت کے نکالے ہوئے آدمی تھے۔ انہیں جب یہاں سے نکالا جاتا تھا تو وہ تڑپتے، بے حال ہوتے، چیختے اور چلاتے تھے کہ انہیں یہاں سے نہ نکالا جائے، لیکن ان کی برین واشنگ اس حد تک ہو چکی ہوتی تھی کہ انہیں کہا جاتا تھا کہ فلاں جگہ جائیں، فلاں کو قتل کریں، پھر اسی خنجر سے اپنے آپ کو قتل کر دیں اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہیں گے۔ ابن مسعود بھی اس جنت میں رہتا تھا اور یہاں سے نکل کر حشیش پیتا رہا تھا، لیکن اس پر جنت کی حقیقت جس طرح بے نقاب ہوئی وہ بیان ہو چکی ہے۔ اب ایک عرصے بعد اور ایک بدلے ہوئے نارمل انسان کی طرح وہ اس جنت میں اپنی بہن کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا تو اسے اپنے دل میں خلش سی محسوس ہو رہی تھی اور ضمیر میں ایک کانٹا سا اتر گیا تھا جس کی چبھن اسے بے چین کیے ہوئے تھی۔ اسے کئی لڑکیاں نظر آئیں اور وہ سب ایک ایک نوجوان کو ساتھ لیے عشق و محبت کا کھیل کھیل رہی تھیں اور بعض بے حیائی کے مظاہرے کر رہی تھیں۔ ان کی ہنسی جلترنگ جیسی مترنم تھی۔ ابن مسعود اپنے خون میں حرارت محسوس کرنے لگا جو وہ پہلے بھی محسوس کیا کرتا تھا، لیکن اب اس حرارت میں ایمان کی تپش تھی۔ عمر! اسے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ اس نے رک کر دیکھا، اس کا نام عمر بن مسعود تھا۔ اسے ابن مسعود کہتے تھے اور صرف اس کی بہن تھی جو اسے عمر کے نام سے پکارا کرتی تھی۔ اس نے ادھر دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی تو اسے اپنی بہن نظر آئی جو اس کی طرف دوڑتی آ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف چل پڑا، بہن قریب آ کر اس کے گلے لگ گئی اور اس نے بہن کو اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا، لیکن بہن کا انداز اور ملنے کا طریقہ بہن والا نہیں تھا۔ بہن کو تو یہ احساس تھا کہ یہ اس کا بھائی ہے، لیکن اس رشتے کے تقدس کو وہ بھول چکی تھی۔ یہ تو ابن مسعود بھی بھول گیا تھا، لیکن اب وہ آیا تو یہ احساس اس پر غالب تھا کہ یہ اس کی چھوٹی بہن ہے اور وہ اس کا بڑا بھائی ہے، اور بڑے بھائی اپنی بہنوں کی عزت اور ان کے محافظ ہوا کرتے ہیں اور ضرورت پڑے تو جان بھی قربان کر دیا کرتے ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کچھ نہیں سمجھے گی اور یہ ایک ایسے نشے میں ہے جس پر خطبے، وعظ اور آیات قرآنی ذرا سا بھی اثر نہیں کر سکتی۔ بہن اسے گلے شکوے کے انداز سے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے بتائے بغیر کہاں چلا گیا تھا اور وہ اسے ڈھونڈتی رہی ہے۔ بہن اسے ندی کے کنارے ایک خاص جگہ چلنے کو کہہ رہی تھی اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹنے کی بھی کوشش کر رہی تھی، لیکن ابن مسعود کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے، جیسے اس کے پاؤں زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ زریں اسے اس جگہ کیوں لے جا رہی ہے۔ میری بات سن لو زریں، ابن مسعود نے بڑے پیار سے کہا، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم دونوں کل صبح مرو جا رہے ہیں۔ تم جانتی ہوگی کہ مرو بڑا خوبصورت شہر ہے اور ہم دونوں کچھ عرصہ وہاں رہیں گے۔ زریں نے اس سے پوچھا کہ ہم مرو کیوں جا رہے ہیں؟ ابن مسعود نے اسے بتایا کہ سلجوقی وزیر اعظم کو اپنے قبضے میں لینا ہے اور یہ کام زریں کرے گی۔ اس نے زریں کے ساتھ وہی بات کی جو حسن بن صباح کے ساتھ کر چکا تھا۔ یہ تمہاری ذہانت اور عقل کا امتحان ہوگا، ابن مسعود نے کہا۔ تم اس میں کامیاب ہو جاؤ گی تو شیخ الجبل تمہیں بہت اونچا درجہ دے دے گا، بہت سی باتیں تمہیں پہلے بتا دی جائیں گی اور کچھ میں تمہیں مرو چل کر بتاتا رہوں گا۔ ابن مسعود نے بہن کو ذہنی طور پر بھی تیار کر لیا اور بہن خوش ہو گئی۔ اس جنت میں کوئی لڑکی جو حور کہلاتی تھی کسی آدمی کے ساتھ دلی محبت نہیں کرتی تھی، لیکن زریں ابن مسعود کو دلی طور پر ہی نہیں بلکہ روحانی طور پر چاہتی تھی۔ یہ خون کا رشتہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ زریں اس خون کی کشش کو ہوس کا رنگ دے رہی تھی اور اس کے تقدس کو ذہن سے صاف کر چکی تھی، بلکہ اس کے ذہن سے یہ رشتے دھو دیے گئے تھے۔ ایک قافلہ مرو جا رہا تھا،
5 گھوڑے تھے، ایک پر ابن مسعود، دوسرے پر اس کی بہن زریں، تیسرے اور چوتھے گھوڑے پر 2 باطنی سوار تھے اور 5ویں گھوڑے پر کچھ سامان اور زاد راہ تھا۔ زریں نقاب میں تھی۔ جو 2 آدمی ابن مسعود کے ساتھ جا رہے تھے وہ مرو سے بڑی اچھی طرح واقف تھے اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس شہر میں باطنی کہاں کہاں رہتے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں۔ زاد راہ میں حشیش اور دوسری جڑی بوٹی کا نکالا ہوا پانی خاصی تعداد میں تھا۔ یہ دونوں باطنی بہت خوش تھے کہ ان کے ساتھ ایک حور جا رہی تھی۔ انہوں نے راستے میں ہنستے ہوئے 2-3 بار ابن مسعود سے کہا تھا کہ ہم 3 ہیں اور حور ایک ہے، ایک اور ہونی چاہیے تھی۔ راستے میں 2 یا 3 راتیں آئیں گی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ابن مسعود اب فدائی نہیں بلکہ اس لڑکی کا بڑا بھائی ہے جسے اس کے ساتھی حور کہہ رہے تھے اور اسے راستے میں آنے والی راتوں کی تفریح کا سامان سمجھ رہے تھے۔ ابن مسعود بڑی مشکل سے ان کی یہ باتیں برداشت کر رہا تھا۔ وہ ذرا سا بھی اشارہ نہیں دے سکتا تھا کہ وہ اب فدائی نہیں کچھ اور ہے۔ اس نے اپنی بہن کو دیکھا، وہ ان دونوں کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ پہلے دن کا سورج غروب ہو گیا۔ مختصر سا یہ قافلہ کچھ دیر چلتا رہا۔ آخر ایک خوشنما جگہ رات گزارنے کے لیے رک گیا۔ انہوں نے کھانے پینے کا سامان کھولا اور اس کے ساتھ نشہ بھی پیالوں میں ڈالا اور کھانے پینے لگے۔ پھر وہ سونے کی جگہیں دیکھنے لگے۔ ابن مسعود نے دونوں ساتھیوں کو الگ لے جا کر کہا کہ آج رات اس لڑکی کو آرام کرنے دیں۔ اس نے آج پہلی بار اتنی لمبی اور تھکا دینے والی گھڑ سواری کی ہے، اس لیے اس کی تھکن کو ہم سمجھ سکتے ہیں، جو مرد ہو کر بھی اتنے تھک گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکی ہماری اپنی ملکیت ہے، کہیں بھاگ تو نہیں جائے گی۔ اس نے اس طرح کی باتیں کر کے اپنے ساتھیوں کو راضی کر لیا کہ وہ آج رات خود بھی آرام کریں اور لڑکی کو بھی پورا آرام کرنے دیں۔ ابن مسعود نے زریں کو ایک ہموار جگہ پر بستر بچھا کر سلا دیا اور اپنا بستر اس کے قریب ہی بچھایا۔ کسی ایک کو تو لڑکی کے قریب ہونا چاہیے تھا۔ دوسرے دونوں آدمیوں نے اپنے بستر خاصی دور بچھائے اور ایک نے ازراہ مذاق کہا کہ اپنی حور سے آج رات دور ہی رہیں تو اچھا ہے۔ انہیں دراصل ابن مسعود نے مشورہ دیا تھا کہ وہ اس جگہ سوئیں جہاں انہوں نے بستر بچھا لیے تھے۔ وہ لیٹے اور دن بھر کی تھکن نے انہیں بڑی جلدی گہری نیند میں مدہوش کر دیا، لیکن ابن مسعود جاگ رہا تھا۔ نیند نے اس پر نہیں بلکہ اس نے نیند پر غلبہ پا لیا تھا۔ اس رات اسے ایک ضروری کام کر کے سونا تھا اور وہ اس انتظار میں تھا کہ آدھی رات گزر جائے۔ چاند اوپر اٹھتا آ رہا تھا اور چاندنی میں اسے اپنی بہن سوئی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ زریں گناہوں کا ایک بڑا ہی خوبصورت پتلا تھی، پھر بھی ابن مسعود کو اس کے خفتہ چہرے پر معصومیت نظر آ رہی تھی۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اسے اپنی ماں یاد آئی جو مر گئی تھی، پھر اسے اپنا باپ یاد آیا جو ان دونوں بچوں سے بڑا ہی پیار کرتا تھا، لیکن بچوں کی قسمت یوں پھوٹی کہ باپ حسن بن صباح کو نبی مانتا تھا۔ ابن مسعود کو وہ وقت یاد آیا جب اس کی یہ بہن پیدا ہوئی تھی اور وہ اسے ایک زندہ کھلونا سمجھا کرتا تھا۔ پھر بہن بڑی ہوتی گئی اور دونوں بڑے پیار سے ہنستے کھیلتے جوان ہوئے، مگر قسمت انہیں کہاں اور کس روپ میں لے آئی۔ ماضی کی جھلکیاں ذہن میں آئیں تو ابن مسعود کا خون کھولنے لگا۔ ابن مسعود کا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر چلا گیا جو اس کے بستر پر پڑی تھی۔ وہ وقت ہو گیا تھا جس وقت کے انتظار میں وہ سویا نہیں تھا۔ اس نے تلوار اٹھا لی اور بڑے آرام سے نیام سے نکالی، نیام بستر پر رکھی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ننگے پاؤں اس طرح اپنے ساتھیوں کی طرف چلا جس طرح بلی یا شیرنی اپنے شکار کی طرف بڑھتی ہے کہ ذرا سی بھی آواز پیدا نہ ہو۔ اس طرح دبے پاؤں اور پھونک پھونک کر پاؤں رکھتے ابن مسعود اپنے ساتھیوں کے سر پر جا پہنچا۔ ساتھی بڑی ہی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ دونوں کے درمیان 1.5-2 گز کا فاصلہ تھا۔ ابن مسعود ایک ساتھی کے قریب صحیح زاویے پر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس ساتھی پر جھکا، تلوار کی دھار اس کی شہرک پر رکھی اور اس جوانی میں اس کے جسم میں جتنی طاقت تھی وہ طاقت لگا کر تلوار دبائی اور آگے پیچھے کھینچی اور 1-2 سیکنڈ میں باطنی کی گردن کاٹ دی۔ باطنی تڑپنے لگا۔ اس نے انتظار نہ کیا اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر زوردار وار کر کے دوسرے باطنی کی گردن بھی کاٹ دی۔ اس نے پہلے ساتھی کو اس لیے بکرے کی طرح ذبح کیا تھا کہ تلوار زور سے مارتا تو اس کی آواز سے دوسرا ساتھی جاگ اٹھتا۔ اس نے تلوار زمین پر رگڑی
پھر درختوں کے پتے توڑ کر تلوار پر پھیرے کہ اس پر خون کا دھبا نہ رہے۔ وہ عجیب سا سکون اور اطمینان محسوس کرنے لگا اور اپنے بستر پر آ کر تلوار نیام میں ڈالی اور سو گیا۔ صبح طلوع ہوئی تو ابن مسعود جاگ اٹھا۔ زریں ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ ابن مسعود اسے جگانے لگا۔ آگے کو سفر کرنا تھا لیکن اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس نے سوچا یہ اور سو لے۔ اسے کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ اپنی بہن کو گناہوں کی دنیا سے نکالنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ اپنی سوئی ہوئی بہن کو دیکھتا رہا۔ قتل کر دینا اور قتل ہو جانا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ مطمئن اور مسرور تھا کہ اس نے دو گناہگاروں سے اپنی بہن کی عزت بچا لی تھی۔ آخر زریں جاگ اٹھی اور اٹھ بیٹھی۔ ابن مسعود کھانے پینے کا سامان لے آیا۔ زریں اٹھ کر ایک طرف چلی تو اس نے اپنے دو ساتھیوں کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ ابھی تک جاگے نہیں؟ وہ کبھی نہیں اٹھیں گے۔ ابن مسعود نے اٹھتے ہوئے کہا میرے ساتھ آؤ، میں نے انہیں ہمیشہ کی نیند سلا دیا ہے۔ ابن مسعود زریں کو اپنے ساتھ اس جگہ لے گیا جہاں ان کے دونوں ساتھیوں کی سر کٹی لاش پڑی ہوئی تھی۔ زریں لاشوں کو دیکھ کر ڈری نہیں، گھبرائی نہیں، بلکہ خاموشی سے ابن مسعود کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ زریں نے ایسی کٹی ہوئی لاشیں دیکھی تھیں۔ الموت میں اس نے کئی بار جلاد کو سب کے سامنے لوگوں کو سر قلم کرتے دیکھا تھا۔ انہیں میں نے شیخ الجبل کے حکم سے قتل کیا ہے۔ ابن مسعود نے کہا شیخ الجبل نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ ایک لڑکی جا رہی ہے، نہ تم نے اسے کسی اور نیت سے ہاتھ لگانا ہے، نہ یہ دو آدمی لڑکی کو راستے میں تفریح کا ذریعہ بنائیں۔ تمہیں ہم کسی اور مقصد کے لیے لے جا رہے ہیں۔ شیخ الجبل نے کہا تھا کہ راستے میں تم میں سے کوئی بھی اس لڑکی کو تفریح کے لیے استعمال کرے تو اسے دوسرے وہیں قتل کر دیں۔ یہ دونوں تمہارے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے اور دن کو راستے میں تم نے سنا تھا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے انہیں رات سوتے میں قتل کر دیا ہے۔ ابن مسعود نے زریں سے یہ نہ کہا کہ اس نے انہیں اس لیے قتل کیا ہے کہ تم میری بہن ہو، اور کوئی بھائی اپنی بہن کی عزت کے ساتھ کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اور کوئی آدمی اس طرح کی باتیں منہ سے نکالے گا تو بھائی اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ جانتا تھا کہ زریں یہ بات نہیں سمجھ سکے گی کیونکہ وہ نشے کی حالت میں تھی اور اس کا دماغ اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں تھا۔ ابن مسعود کو جھوٹ بولنا پڑا۔ زریں نے کچھ بھی نہ کہا، جیسے یہ کوئی بات ہی نہیں تھی کہ دو آدمی مارے گئے ہیں۔ وہ ابن مسعود کے ساتھ واپس اپنے بستر پر آئی، کچھ کھایا پیا، اور دونوں نے بستر سمیٹے اور اپنے مقتول ساتھیوں کی تلوار اور خنجر لیے اور یہ سارا سامان لے کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور وہاں سے چل پڑے۔ لاشیں وہیں پڑی رہنے دی گئیں جنہیں جنگل کے درندوں اور گوشت خور پرندوں نے کھانا تھا۔ وہ دونوں پانچوں گھوڑے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ ابن مسعود نے زریں سے کہا کہ اب رفتار تیز کریں گے تاکہ جلدی منزل تک پہنچ جائیں۔ زریں اتنی لمبی اور تیز رفتار گھوڑے کی سواری کی عادی نہیں تھی، لیکن اس نے اپنے بھائی کا کہنا مان لیا اور رفتار تیز کر دی۔ ایک اور رات آئی اور وہ رات گزارنے کے لیے رکے، بستر بچھائے اور کھانا کھایا۔ زریں نے حشیش پی اور اس وقت اس نے ابن مسعود سے پوچھا کہ وہ حشیش کیوں نہیں پی رہا؟ ابن مسعود نے کوئی بہانہ پیش کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زریں بھی حشیش پیے، لیکن ابھی اسے اس نشے سے محروم رکھنا خطرہ مول لینے والی بات تھی۔ وہ جانتا تھا کہ نشے سے ٹوٹے ہوئے انسان کی حالت کیا ہو جاتی ہے، لیکن زریں کو حشیش پلائی تو اس نے اس کے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا۔ اس کے دل میں ابن مسعود کی محبت مجزن تھی۔ وہ محبت کا اظہار جسمانی طور پر کرنے کی عادی تھی اور یہی ایک طریقہ جانتی اور اسی کو جائز سمجھتی تھی۔ اس نے ابن مسعود کے ساتھ ایسا ہی اظہار کیا۔ ابن مسعود نے بڑی ہی دشواری سے اسے اپنے جسم سے دور رکھا اور آخر یہ کہا کہ وہ شیخ الجبل کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور اس خلاف ورزی پر اس نے اپنے دو ساتھی قتل کر دیے ہیں۔ یہ ایک ایسی دلیل تھی جو زریں نے قبول کر لی۔ یہ تو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس کے دل سے خون کے رشتوں کا تقدس دھل چکا تھا۔ یہ رات بھی گزر گئی۔ یہ دن اس کے سفر کا آخری دن تھا۔ اس روز تو ابن مسعود نے گھوڑے دوڑا بھی دیے تھے تاکہ سفر میں ایک اور رات نہ آئے۔ سلطان محمد کا وزیر اعظم ابو نصر احمد مغرب کی نماز پڑھ کر واپس گھر آ رہا تھا جب اس نے اپنے گھر کے احاطے کے باہر والے دروازے کے سامنے ابن مسعود اور زریں کو گھوڑوں سے اترتے ہوئے دیکھا اور دربان ان کی طرف چلا کہ وہ ان سے پوچھے کہ وہ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ ابو نصر احمد تو ابن مسعود کو دیکھ کر دوڑ ہی پڑا اور دوسرے ہی لمحے دونوں جذباتی اور پرتپاک انداز سے بغل گیر ہو گئے۔
اپنی بہن کو لے آیا ہوں۔ ابن مسعود نے وزیر اعظم سے الگ ہوتے ہوئے زریں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، آپ شاید حیران ہوتے ہوں گے کہ میں بہن کو الموس سے نکال کر کس طرح لایا ہوں، یہ بیٹھ کر سناؤں گا۔ ابو نصر دونوں کو اندر لے گیا اور دربان سے کہا کہ گھوڑوں کو استبل میں رکھا جائے۔ مکان کے اندر جا کر زریں کو ابو نصر احمد نے زنانہ حصے میں بھیج دیا اور گھر میں کہا کہ یہ اس کے خاص مہمان ہیں۔ ان مہمانوں کو غسل کرایا گیا اور زریں نے عورتوں کے ساتھ اور ابن مسعود نے ابو نصر کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر الگ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ابو نصر تو ابن مسعود کو دیکھ کر اس قدر خوش ہوا کہ وہ بار بار خوشی کا اظہار کرتا تھا۔ محترم وزیر اعظم، ابن مسعود نے کہا، اللہ کے فضل و کرم سے آپ الموت لے لیں گے، میں آپ کی پوری مدد کروں گا، اس کے عوض آپ میری بہن مجھے دے دیں۔ بہن دے دیں؟ ابو نصر احمد نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، تم اپنی بہن کو لے تو آئے ہو؟ ہاں محترم وزیر اعظم، ابن مسعود نے کہا، میں بہن کو تو لے آیا ہوں، لیکن یہ ایسے نشے سے سرشار ہے کہ بہن بھائی کے رشتے کے تقدس کو بھول بیٹھی ہے۔ جس طرح وسم کوہ میں مجھے طبیب نے ابلیسیت سے نکال کر انسانیت کے درجے میں کھڑا کر دیا تھا، اسی طرح میری بہن کو بھی انسانیت کی عظمت عطا ہو جائے تو میں اسے اپنے اوپر بہت بڑا احسان سمجھوں گا۔ ابن مسعود نے تفصیلاً بتایا کہ اس کی بہن ابھی کس ذہنی کیفیت میں ہے اور جب یہ دونوں بہن بھائی حسن بن صباح کی جنت میں تھے تو ان کا آپس میں کیا تعلق تھا۔ ابو نصر احمد دانشمند وزیر تھا، وہ ساری بات سمجھ گیا اور اس نے کہا کہ وہ کل صبح ہی زریں کو طبیب کے حوالے کر دے گا اور کچھ دنوں بعد ابن مسعود اپنی بہن کو اس روپ میں دیکھے گا جس میں وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ ابن مسعود نے ابو نصر احمد کو پوری تفصیل سے سنایا کہ وہ کس طرح حسن بن صباح کے پاس پہنچا تھا، کیا جھوٹ بولے تھے اور اسے کیا فریب دیے تھے، اور پھر اسے حیدر بصری اور خزانے کا قصہ سنایا۔ ابن مسعود کو خزانے کی حقیقت معلوم نہیں تھی۔ اس نے ابو نصر احمد کو یہ بھی بتایا کہ وہ اپنی بہن کو وہاں سے کیا کہہ کر ساتھ لایا ہے۔ راستے میں اس نے اپنے دو ساتھیوں کو جس طرح قتل کیا تھا وہ بھی سنایا۔ میں اب ایک ہی بات سننا چاہتا ہوں، ابو نصر احمد نے کہا، میں کب الموت پر حملہ کروں؟ حملے اور محاصرے کے وقت تمہیں الموت میں ہونا چاہیے۔ محترم وزیر اعظم، ابن مسعود نے کہا، میں کل صبح وسم کوہ روانہ ہو جاؤں گا۔ مزمل آفندی اور بن یونس میرے ساتھ الموت جائیں گے۔ خطرہ صرف مزمل آفندی کے متعلق ہے کہ حسن بن صباح اسے پہچان لے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ وہ تو 15-16 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ مزمل اس کے پاس کچھ دن رہا تھا۔ اس اتنے لمبے عرصے میں سینکڑوں مزمل آفندی اس کی نظروں سے گزر چکے ہیں۔ حسن بن صباح میں اب وہ پہلی والی بات نہیں رہی۔ بہرحال میں نے کل صبح روانہ ہو جانا ہے، دونوں کا حساب کر لیں۔ وہاں جاتے ہی ان دونوں کو ساتھ لے کر الموت روانہ ہو جاؤں گا اور کچھ دنوں بعد آپ یہاں سے کوچ کریں اور الموت کو محاصرے میں لے لیں۔ ہم دریا والا دروازہ کھولیں گے اور آپ کو مشعل کا اشارہ بھی دے دیں گے۔ اندر ہمیں موقع ملا تو حسن بن صباح کو قتل کر دیں گے، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا کیونکہ وہ اکیلا باہر نکلتا ہی نہیں۔ انہوں نے ضروری تفصیلات طے کر لیں اور وہ سو گئے۔ صبح اس وقت ابن مسعود جاگ اٹھا جب صبح ابھی تاریک تھی۔ وہ جانے کے لیے تیار ہوا اور اپنی بہن سے ملے بغیر وسم کوہ کو روانہ ہو گیا۔ ابن مسعود وسم کوہ پہنچا تو سالار اوریزی، مزمل آفندی اور بن یونس نے اس کا ویسا ہی پرتپاک اور پرجوش خیر مقدم کیا جیسا ابو نصر احمد نے کیا تھا۔ وہ سب حیران تھے کہ یہ سابق فدائی زندہ اور سلامت حسن بن صباح کے ہاتھوں سے نکل آیا ہے۔ اس نے جب سنایا کہ وہ حسن بن صباح کے ہاتھوں سے نہ صرف نکل آیا ہے بلکہ اسے ایسا دھوکہ دے آیا ہے کہ وہ حسن بن صباح کا قابل اعتماد آدمی بن گیا ہے اور اب وہ واپس جائے گا تو حسن بن صباح دریا والا دروازہ اس کی ذمہ داری میں دے دے گا۔ وہ جب یہ تفصیلات سنا رہا تھا تو یہ تینوں اسے اس طرح حیران و پریشان ہو کر دیکھ رہے تھے کہ کوئی انسان اس قدر دانشمند بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی فریب کاریاں کر لے کہ اس فریب کار کو بھی انگلیوں پر نچا دے جو اپنے آپ میں نبی بن گیا تھا اور امام بھی، اور لوگوں نے اس کے آگے سجدے کرنے شروع کر دیے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی قوت عطا فرمائی ہے، اس قوت پر اختیار بھی انسان کو دے دیا ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس قوت سے
عرش بری کا فرشتہ بن جائے یا روئے زمین کا ابلیس بن جائے۔ ابن مسعود نے اصل بات چھیڑی اور کہا کہ مزمل آفندی اور بن یونس اس کے ساتھ الموت چلیں گے۔ وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھے تھے اور انہوں نے اسی کو زندگی کا مقصد بنا رکھا تھا کہ الموت کو فتح کر کے وہاں سے ابلیسیت کا نام و نشان مٹانا ہے اور حسن بن صباح کو قتل کرنا ہے۔ بات اس خطرے کی ہوئی کہ حسن بن صباح مزمل آفندی کو پہچان لے گا، لیکن ابن مسعود کہتا تھا کہ حسن بن صباح اتنی لمبی مدت بعد مزمل کو نہیں پہچان سکے گا۔ ابن مسعود نے یہ بھی کہا کہ وہ کوشش کرے گا کہ مزمل اور بن یونس حسن بن صباح کے سامنے جائیں ہی نہیں۔ اس طرح کچھ ضروری تفصیلات طے کر کے مزمل اور بن یونس اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اگلی صبح تینوں روانہ ہو گئے۔ مزمل آفندی اور بن یونس نے کوئی بھیس نہ بدلا، نہ وہ کسی بہروپ میں گئے، وہ جیسے تھے ویسے ہی چل پڑے۔ ابن مسعود کو اپنی عقل اور اپنی خداداد صلاحیتوں پر اتنا اعتماد تھا کہ وہ یقین کے ساتھ کہتا تھا کہ وہ ان دونوں کو محفوظ رکھے گا، اور اتنا آزاد کہ اندر یہ جو بھی کارروائی ضروری سمجھیں گے کر سکیں گے۔ ابن مسعود کا ایمان بیدار ہو چکا تھا اور اس کی یہ کامیابی ایمان کی قوتوں کا حاصل تھی۔ بڑی لمبی مسافت طے کر کے وہ الموت پہنچے۔ مزمل اور بن یونس کو ابن مسعود نے حسن بن صباح کے مہمان خانے میں بھیج دیا اور خود حسن بن صباح کے پاس چلا گیا۔ حسن بن صباح نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے یا شیخ الجبل؟ ابن مسعود نے کہا، میں بات مختصر کروں گا اور وہی بات کروں گا جو شیخ الجبل کے لیے اہم ہے۔ الموت پر حملہ نہیں روکا جا سکے گا۔ میں وہاں پہنچا تو فوج کو تیاری کا حکم مل چکا تھا۔ حملے کی قیادت وزیر اعظم ابو نصر احمد خود کرے گا۔ میں اپنی بہن کو ایوان سلطنت میں قابل اعتماد ساتھیوں کے حوالے کر آیا ہوں، جہاں وہ نہ صرف یہ کہ محفوظ رہے گی بلکہ اپنی کارروائی آزادی سے اور آسانی سے کرتی رہے گی۔ میں نے بہن کو جس آدمی کے حوالے کیا ہے وہ اسی انتظار میں تھا کہ اسے زریں جیسی ہی ایک لڑکی مل جائے تو وہ ان سلطانوں کا تختہ الٹ سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ ابو نصر احمد کو شیشے میں اتارنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن ابھی اسے حملے سے نہیں روکا جا سکتا کیونکہ سلطان محمد کوچ کا حکم دے چکا ہے۔ سلجوقی فوج کی نفری کتنی ہوگی؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ 40 اور 50 ہزار کے درمیان ہوگی، ابن مسعود نے جواب دیا۔ اس فوج کے پاس مجنیکیں بھی ہوں گی، لیکن انہیں میں نے مرو میں دیکھ کر حساب کیا ہے کہ ان کے پھینکے ہوئے پتھر شہر کے اندر نہیں پہنچ سکیں گے، کیونکہ الموت چٹان پر ہے اور پتھر اتنی بلندی تک نہیں آ سکیں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں یا شیخ الجبل، یہ فوج الموت کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ آنے دیں، محاصرہ بری طرح ناکام ہوگا۔ سلطان محمد بڑا احمق آدمی ہے، حسن بن صباح نے کہا، اور اس کا یہ وزیر اعظم ابو نصر احمد بھی اس سے زیادہ احمق معلوم ہوتا ہے۔ وہ موسم کے تیور کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ تم باہر نکل کر دیکھنا، پہاڑوں پر برف پڑنی شروع ہو گئی ہے۔ 1-2 چاند اور طلوع اور غروب ہوں گے تو برف باری یہاں تک پہنچ جائے گی۔ ہم یہاں اندر آرام سے بیٹھے رہیں گے اور سلجوکیوں کے محاصرے کو برف باری ہی توڑ کر منجمد کر دے گی۔ ابن مسعود نے یہ سنا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اسے خیال آیا کہ ابو نصر احمد بڑے ہی جوش و خروش سے حملے کی باتیں کرتا تھا اور اس نے نہایت اچھی چالیں بھی سوچ رکھی تھی، لیکن اس نے موسم کی طرف دھیان دیا ہی نہیں تھا۔ یہ تو تاریخ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ابو نصر احمد جذباتی وزیر اعظم تھا۔